عائشہ نے نکاح کے فوراً بعد اپنے شوہر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور سب کے سامنے چیخ کر بولی، مجھے اس شخص کے ساتھ اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ سنتے ہی نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور پورے حال میں موجودہ ہر شخص کی نظریں عائشہ پر جم گئیں۔ چند لمحے پہلے تک وہی عائشہ شرم سے سر جھکا کر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ اپنے سامنے کسی انسان کو نہیں بلکہ موت کو دیکھ رہی ہو۔ عائشہ کی ماں نے گھبرا کر پوچھا، بیٹا آخر ہوا کیا ہے؟ عائشہ نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، امی مجھے اس شخص سے بچا لیں، یہ وہ نہیں ہے جس سے میرا نکاح ہونا تھا۔ حال میں موجودہ ہر شخص نے حیرت سے دلہے کی طرف دیکھا، مگر وہ شخص بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ عائشہ کے سسر نے غصے سے کہا، یہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں آج سے ہی اپنے شوہر پر شک شروع ہو گیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے جواب دیا، میں اس کے چہرے کو نہیں پہچانتی مگر اس کی آنکھوں کو پہچانتی ہوں۔ دلہے نے پہلی بار عائشہ کی طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا، تم نے مجھے پہچان لیا؟ عائشہ کا دل جیسے سینے میں رک گیا ہو، کیونکہ یہ آواز اس نے 2 سال پہلے بھی سنی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ دلہے نے جھک کر اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہا، وہ شخص جس تم نے اپنی شادی سے 3 دن پہلے قتل کروا دیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے اس کی شادی کی انگوٹھی نیچے گر گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اچانک سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر اس کی ماں نظریں چرا کر خاموش کھڑی رہی۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، امی آپ اسے جانتی ہیں؟ اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہی خاموش عائشہ کے لیے سب سے خوفناک جواب بن گئی۔ عائشہ نے دلہے کی طرف دیکھا اور کہا، تم مر چکے ہو، میں نے خود تمہاری قبر دیکھی تھی۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا اور بولا، قبر میری تھی مگر اس میں دفن ہونے والا شخص میں نہیں تھا۔ عائشہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ 2 سال پہلے اس کی محبت کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے اس شخص کو آخری بار ہسپتال میں دیکھا تھا اور پھر اس کی لاش کو سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا دیکھا تھا، مگر آج ہی وہ شخص اس کے سامنے دلہا باندھ کر بیٹھا تھا اور اس سے نکاح کر چکا تھا۔ عائشہ نے روتے ہوئے پوچھا، اگر تم زندہ تھے تو 2 سال تک میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس شخص نے جواب دیا، کیونکہ تم نے خود مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک پرانا موبائل نکالا اور عائشہ کے سامنے رکھ دیا۔ موبائل میں ایک ویڈیو کھلی ہوئی تھی جس میں عائشہ خود رو کر کہہ رہی تھی، اگر وہ دوبارہ میرے قریب آیا تو اسے ختم کر دینا۔ عائشہ نے ویڈیو دیکھتے ہی اپنا منہ ڈھانپ لیا اور چیخ کر بولی، یہ میں نہیں ہوں۔ اس شخص نے سرد لہجے میں کہا، آواز تمہاری ہے، چہرہ تمہارا اور یہ ویڈیو تمہاری شادی سے 3 دن پہلے کی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے بے بسی سے پوچھا، پھر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ اس شخص نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ تمہیں وہ رات یاد ہی نہیں رہنے دے گی۔ عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں محبت کے بجائے خوف پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا، کس نے میری یادداشت مٹائی؟ دلہے نے جواب دینے کے بجائے عائشہ کی ماں کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے فوراً پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، امی یہ آپ نے کیا؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے پھر بھی کہا، بیٹا میں نے تمہیں بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ عائشہ نے چیخ کر پوچھا، کس سے؟ اس کی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اس شخص سے جس سے آج تم نے نکاح کیا ہے۔ عائشہ کے شوہر نے پہلی بار غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا، جھوٹ بولنا بند کرو۔ عائشہ نے دونوں کی طرف دیکھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کریں۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے تصویر موصول ہوئی۔ تصویر دیکھتے ہی عائشہ کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس میں وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دوسرے مرد کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن تصویر کے پیچھے لکھا تھا، عائشہ تم نے جس شخص سے آج نکاح کیا ہے وہ تمہارا اصل شوہر نہیں ہے۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے دلہے کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر تم کون ہو؟ وہ شخص خاموش رہا اور پھر جیب سے ایک پرانی انگوٹھی نکال کر عائشہ کے سامنے رکھ دی۔ عائشہ نے انگوٹھی دیکھتے ہی اپنے سر کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے 2 سال پہلے اپنے محبوب کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ دلہے نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ عائشہ نے خوف سے پوچھا، پھر تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، کیونکہ تمہارے اصل شوہر نے مجھے تم سے محبت کرنے کے لیے کہا تھا۔ عائشہ کے آنسو رک گئے اور پھر اس نے حیرت سے پوچھا، میرا اصل شوہر کون ہے؟ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک آخری پیغام آیا، عائشہ اگر تم یہ پیغام پڑھ رہی ہو تو
سمجھ لو کہ تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے اور وہ اس گھر میں موجود ہے۔